حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلی حالت میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 8 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس کے تحت تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی اپنی اصلی حالت دکھائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں، احمد اربک شاید آں پرا جلیل، تا ابد مد ہوش ماند جبرائیل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پروں کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک پردہ بشریت ہٹا دیتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تا قیامت بے ہوش ہو جاتے۔ ہماری آنکھ وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو چندھا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی دیکھا اور ساری خدائی کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کما حقہ اشکار ہو جاتا تو لوگوں پر محویت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔